बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 42 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में ही उनका जिक्र आएगा कि वो सिपह सलार पहली दफा मुंतखब हुए थे मुजाहिदीन के। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मुअर्रिख इब्न साद ने लिखा है कि साबित अपने आप को सिपह सलारी के काबिल नहीं समझते थे और वो मुजाहिदीन की राय के बगैर सिपह सलार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि 3 सलार अगर शहीद हो जाए तो चौथे सिपह सलार का इंतखाब मुजाहिदीन खुद करें। साबित की नजर खालिद बिन वलीद पर पड़ी जो करीबी थे, मगर खालिद बिन वलीद को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे, इसीलिए इन्हें इस्लामी मुआशरत में अभी कोई हैसियत हासिल नहीं हुई थी। साबित बिन अरकम खालिद के अस्करी जौहर और जज्बे से वाकिफ थे। उन्होंने अलम खालिद की तरफ बढ़ाया, बेशक इस रुतबे के काबिल तुम हो खालिद। खालिद खालिद खालिद, हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, खालिद हमारा सिपह सलार है। हजरत खालिद बिन वलीद ने लपक कर अलम साबित से ले लिया। गसानी लड़ रहे थे, लेकिन जरा पीछे हट गए थे। खालिद को पहली बार आजादी से क़यादत की जोर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और इनसे कासदों का काम लेने लगे। खुद भी भाग दौड़ कर इनको लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया और इन्हें पीछे हटा लिया। गसानी भी पीछे हट गए और दोनों तरफ से तीरों की बिछौन होने लगी, बरसने लगी। फजा में हर तरफ तीर उड़ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने सूरत हाल का जायजा लिया, अपनी नफरी और इसकी कैफियत देखी तो इनके सामने यही एक सूरत रह गई थी कि मार का खत्म कर दे। दुश्मन को कुमक भी मिल रही थी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद पसपा नहीं होना चाहते थे। पसपाई, लेकिन खतरा यह था कि दुश्मन ताक़ब में आएगा, जिसका नतीजा मुजाहिदीन की तबाही के सिवा कुछ ना होगा। खालिद बिन वलीद ने सोच सोच कर एक दिलेराना फैसला किया। वो मुजाहिदीन के आगे हो गए और गसानियों पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन जब अपने सिपह सलार और अपने अलम को आगे देखा तो इनके हौसले तरोताजा हो गए। ये हल्ला इतना दिलेराना और इतना तेज था कि कसीर तादाद गसानी ईसाइयों की कदम उठ गए। मुजाहिदीन के हल्ले और इनकी जरबों में कहर था। मुअर्रिख लिखते हैं और हदीस भी है कि इस वक्त तक हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में 9 तलवारें टूट चुकी थी। हजरत खालिद बिन वलीद दरअसल गसानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे हटाना चाहते थे। इसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने और मुजाहिदीन के जज्बे इस्लाम के इश्क के बिल बोते पर यह दिलेराना हमला किया था। हमला और हल्ला की शिद्दत ने तो पूरा काम किया, लेकिन गसानी मुजाहिदीन की गैर मामूली दिलेरी से मरूब हो गए और पीछे हट गए। इनमें इंतशार पैदा हो गया। इनके साथ ही मुजाहिदीन की दाएं पहलू की सलार कुतबा बिन कतादा ने ईसाइयों के कलम में घुसकर इनके सिपह सलार मालिक को कत्ल कर दिया। इससे गसानियों के हौसले जवाब दे गए और वो तादाद की अफराद के बावजूद बहुत पीछे चले गए और मुनज़्ज़म ना रह सके। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसीलिए ये दिलेराना हमला कराया था कि मुजाहिदीन को तबाही से बचाया जा सके। वो उन्होंने कर लिया और मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। इस तरह ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई। जब मुजाहिदीन हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मदीना में दाखिल हुए तो मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि मुजाहिदीन पसपा होकर आ रहे हैं। मदीना के लोगों ने मुजाहिदीन को ताने देने शुरू कर दिए कि वो भाग कर आए। हजरत खालिद बिन वलीद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मार्के की तमाम रवायदात पेश की। लोगों के ताने बुलंद होते जा रहे थे। खामोश हो जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, मैं मदीने जंग के भगोड़े नहीं
یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن شام اور عقدی اور ماضی لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ کہ فاہد قریش، قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو۔ ابو سفیان اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا، تم مدینہ والوں کی مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، میرے ساتھ رو ہی کیوں گیا ہو، میرے ساتھ رہ ہی کیوں گیا ہے۔ ہند، ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کا لانے میں شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور قبیلے کے مقتلین کی خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائے تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں، ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، متا میں ہرقل اور غسان کی 1 لاکھ کے لشکر نے فوج مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلہ کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلہ کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اس سے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں اور وہ کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا، معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی۔ ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ ہند نے کہا، مکہ کی گردنواح میں خزاں اور ابو بکر 2 قبیلے آباد تھے، ان کے آپس میں بڑی پرانی عداوت ہے۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاں نے مسلمانوں کا اور قبیلہ ابو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاں اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا
کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیوں اور بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزا کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی اور جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزا جو کہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزا پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزا مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور پائیں گے، اور جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ثانی جو عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کی آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزا کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ خزائیوں اور یہودیوں نے، عیسائیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزا کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزا نے ان کی لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہیں۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کر ان کی لڑکی واقعی خزا کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خامند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سلار اکرمہ اور صفوان بھی تھے، چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزا کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزا کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا، اور خزا غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزا کی یہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزا کی ایلچی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے بیان کریں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔